نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے سلسلہ میں حضور کے بچپن کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ ربیع الاول شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے متعلق عرض کیا گیا۔ اس کے بعد اس مضمون کو حضور کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے حضور کے بچپن کے احوال کے متعلق گزشتہ جمعہ میں بھی کچھ عرض کیا گیا۔ آج اس سلسلے میں
ایک بڑا اہم واقعہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اس کے سلسلہ میں ذرا اس کا پس منظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام ہے حضرت عبداللہ، اور ان کے والد گرامی ان کا نام ہے عبد المطلب۔ نام تو ان کا شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب کے نام سے مشہور تھے حضور کے دادا، اور حضور کے پردادا حضرت ہاشم وہ جن کی نسبت سے حضور کے خاندان کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ہاشم ان کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ تجارت کے سلسلہ میں ملک شام گئے ہوئے تھے، تو فلسطین کے علاقے میں غزہ کا علاقہ جو آج بڑا مشہور ہے اس فلسطین کے تنازع کی وجہ سے، تو غزہ کے علاقے میں وہاں بیمار ہوئے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ نوجوان تھے، ابھی تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور غزہ میں فلسطین کے اندر وہاں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے شیبہ، جن کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، حضور کے دادا، حضرت ہاشم کی شادی چونکہ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی، تو حضرت ہاشم جو تھے، حضرت شیبہ، عبد المطلب، یہ بچے تھے جب حضرت ہاشم کا انتقال ہوا، تو پھر یہ مدینہ منورہ میں اپنے ننہال میں رہتے تھے۔ پھر ان کے بھائی مطلب گئے، اور یعنی بھائی نہیں، ان کے چچا حضرت ہاشم کے بھائی، مطلب ان کا نام تھا، وہ لے کے آئے اور ان کو اپنی سواری پہ پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ مطلب کا غلام ہے، تو اسی مناسبت سے، اسی نام سے وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ نام ان کا شیبہ تھا۔ اور ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت النبی کے حوالے میں اس میں لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے وقت ان کے سر میں کچھ سفید بال تھے، ایک سفید بالوں کا گچھا تھا۔ تو اس وقت کسی نے کہا یہ شیبہ ہے، شیبہ کا معنی بوڑھا، بڑھاپا، تو وہی نام ان کا پھر رکھ دیا گیا، شیبہ۔ بعد میں پھر وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی 25 برس کی عمر میں ان کی شادی، ان کا نکاح ہوا حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ شادی کے کچھ مہینے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ ملک شام سے واپسی پہ وہ مدینہ منورہ رک گئے، وہاں سے کھجوریں وغیرہ خریدنی تھیں، اور ویسے بھی ان کے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے ننہال وہ مدینہ منورہ میں تھے، تو اس مناسبت سے وہ وہاں پہ اپنے ننہال یا اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے ننہال وہاں انہوں نے قیام کیا۔ وہاں پہ وہ بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ قافلے والوں نے کچھ دن انتظار کیا، جب دیکھا کہ ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی تو ظاہر بات ہے کہ دوسرے لوگ تو انتظار نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں قیام کریں، آپ کی طبیعت درست ہو جائے تو آپ پھر آ جائیں۔ قافلے والے وہاں سے چل پڑے۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی وہیں پہ ٹھہر گئے، لیکن بیماری جو ہے وہ طول پکڑتی گئی، لمبی ہوتی گئی۔ بالآخر
وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پہ ان کو دفنایا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب مدینہ منورہ سے ان کے انتقال کی خبر مکہ مکرمہ پہنچی ہوگی تو جس جس کا جتنا جتنا تعلق تھا اس کو اتنا دکھ ہوا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب کہ جن کو بڑھاپے میں جوان بیٹے کی وفات کا صدمہ پہنچا، نہ جنازہ اٹھتا دیکھا نہ قبر پاس ہے، تو ان کے غم کو تو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کے بڑھاپے میں ان کا جوان بیٹا سفر کی حالت میں ملک سے یعنی اپنے شہر سے دور 10 دن کے سفر کے اوپر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا، تو وہ تو ان کا غم تو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ بھائیوں کو، بہنوں کو، باقی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، جس کو جتنا جتنا تعلق تھا اتنا اس کو غم ہوا ہوگا۔ لیکن سب سے زیادہ غم اس غم نصیب بیوہ کو ہوا کہ جس کی شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے اور اچانک ان کا گلشن محبت خزاں کا شکار ہو گیا۔ اب ان کا غم کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی کو، نکاح کو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، خاوند ہنسی خوشی گھر سے روانہ ہوا تجارت کے لیے اور بالآخر خبر آئی کہ حالت سفر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ چلو ان کی قبر کو ہی دیکھ لیں، وہیں پہ حاضر ہو جائیں، لیکن ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی، یعنی حضرت عبداللہ کے وصال کے چند مہینے بعد، 2-3 مہینے جس طرح مورخین نے مختلف اقوال رکھے ہیں، 2-3 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہوئی۔ اب حضور کی ولادت شریفہ کے بعد پھر اتنے چھوٹے بچے کو اتنے لمبے سفر پہ لے کے جانا یہ بھی ناممکن سا کام تھا اس زمانے میں۔ 8-10 دن کا سفر تھا، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، رستے میں جگہ جگہ قیام کرنا۔ تو بہرحال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس کی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے زیادہ یعنی 7-8 سال کی عمر کے بچوں سے بھی زیادہ توانا اور تندرست معلوم ہوتے تھے، تو اس وقت حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب سے اپنی اس دیرینہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں مدینہ شریف جاؤں اور جا کے اپنے خاوند کی قبر کی زیارت کروں، وہاں حاضری دوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے گاڑی میں بیٹھیں اور چند گھنٹوں میں، جس طرح آج 4-5 گھنٹوں میں گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں، اس زمانے میں اونٹ پہ سفر کرنا تھا اور 8-10 دن رستے میں لگنے تھے، اور رستے میں پھر سفر کی تکلیفیں اور رستے کی مشکلات اور پریشانیاں اور خدشات، لیکن وہ ان کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے۔ اب حضرت آمنہ اپنے لال کو لے کے مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ 3 آدمیوں پہ مشتمل تھا یہ قافلہ۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہے، اور ایک کنیز تھیں جن کا نام تھا حضرت ام ایمن،
جو حضرت عبداللہ کی کنیز تھیں اور وراثت میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھیں۔ یہ مختصر سا قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتا ہے اور سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے چلتا ہے اور سفر کرتے ہوئے 8-10 دن کا سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور وہیں پہ قیام کیا جہاں پہ حضرت عبداللہ نے، یعنی وہی مناسبت جو حضرت عبداللہ کو تھی کہ ان کے والد گرامی کا ننہال تھا بنو نجار، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ننہال تھے، تو اسی رشتہ سے، اسی مناسبت سے وہاں قیام کیا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ ان احوال کو بیان کیا کرتے تھے بچپن کے۔ وہ جو 1 مہینہ وہاں پہ قیام فرمایا اس کے احوال کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہا ہنا نزلت بی امی، یہاں میری ماں نے قیام کیا تھا، میری والدہ مجھے لے کے جب آئی تھیں تو یہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا۔ وَأَحْسَنْتُ الْعَوْمَ فِي بِئْرِ بنی عدی نجار، بنی عدی جو نجار کی ایک شاخ تھی، ان کے تالاب میں حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تیرا کرتا تھا، یہاں پہ میں نے تیرنا سیکھا تھا اور تیرنے میں مہارت حاصل کی تھی۔ اسی زمانے میں جب حضور تشریف لائے 6 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں، تو اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک یہودی تھا، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی باہر نکلتے تو پیچھے پیچھے وہ جاتا پھرتا۔ ایک دن اس نے اکیلا پا کے پوچھا، یا غلام مسم کا، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمی احمد۔ حضور کے 2 نام ذاتی ہیں، محمد اور احمد، باقی حضور کے پھر صفاتی نام ہیں جو 99 یا اس سے بھی زیادہ جو حضور کی صفات کے ساتھ ہیں۔ تو یہ 2 ذاتی نام ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضور نے فرمایا اسمی احمد۔ اس نے حضور کے یہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پہ دیکھا اور مہر نبوت اس کو نظر آئی، تو اس نے کہا، سنا پکار کے کہا، ھذا نبی ھذہ الامہ، سن لو کہ یہ اس امت کا نبی ہے۔ وہ پرانی کتابوں کا عالم تھا، یہودیوں کا عالم تھا، اس کے پاس تمام پرانی کتابوں کا علم تھا، اور ان کتابوں سے اس نے پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، اور دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، حضور کا نام پاک وہاں مذکور تھا۔ تو ان نشانیوں سے اس نے چونکہ پہچان لیا تھا، اس لیے حضور کے پیچھے پھرتا تھا، اور موقع پا کے اس نے نام پوچھا اور مہر نبوت کو دیکھ کے اس نے اعلان کر دیا کہ ھذا نبی ھذہ الامہ، سن لو کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اس نے کہا، ہوا نبی ھذہ الامۃ وھذہ دار ہجرتہ، سن لو کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ ان کا دار ہجرت ہے، کہ یہ ہجرت کر کے یہیں پہ تشریف لائیں گے۔ ہیں تو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں تو مہمان کے طور پر آئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور پھر قیامت تک مدنی ہو جائیں گے۔ تو جب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے انہوں نے وہاں سے پھر کوچ کرنا مناسب سمجھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں
اس یہودی نے علامات سے پہچان لیا کہ حضور کی جو علامات پہلی کتابوں میں مذکور تھیں، بلکہ اس قسم کے اور بھی واقعات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی میں 2 اور واقعات بھی اس طرح کے لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت کی عمر جو مورخین نے لکھی ہے 120 برس ان کی عمر ہوئی ہے۔ 60 برس انہوں نے دور جاہلیت میں گزارے ہیں، یعنی اسلام سے پہلے، اور 60 سال اسلام میں، یعنی حضور کی ہجرت کے بعد وہ ایمان لائے اور 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ تو اب حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری عمر کوئی 7-8 برس تھی، یعنی حضور کی ہجرت کے وقت تو ان کی عمر 60 برس تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میری عمر کوئی 7-8 برس کی تھی، میں سمجھ بوجھ یہ سب میں باتیں جو سنتا تھا مجھے سمجھ آتی تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح چونکہ یہ حضرت حسان بن ثابت انصار مدینہ میں مدینہ شریف میں رہتے تھے، تو فرماتے ہیں 7-8 برس کی عمر ہے، ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی ایک ٹیلے پہ چڑھ کے چیخنا چلانا اس نے شروع کر دیا۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، بھئی کیا ہوا، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے پکار کے کہا یا معشر الیہود فاجتمعوا الی، آؤ میری طرف آ جاؤ۔ سب یہودی اکٹھے ہو گئے، کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا طلع نجم احمد الذی ولد بہ، حضرت احمد وہ نبی آخر الزمان جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کا ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے۔ الذی ولد بہ فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات ان کی ولادت ہوئی ہے۔ الذی طلوعہ علامۃ علی ولادتہ، اس نے کہا کہ اور تو مجھے پتہ نہیں ہے کہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ جو ان کی پیدائش کی علامت جو ستارہ تھا وہ آج رات طلوع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی آخر الزمان آج کی رات ان کی ولادت ہو گئی ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت سے آگاہ کیا، یعنی تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہ نشانی بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ستارہ جو تمہارے نزدیک فلاں نام سے مشہور ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ وقت نبی آخر الزمان کی ولادت کا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں ایسی عام تھی کہ علماء ایک دوسرے کو بتاتے تھے اور اپنی نسل آنے والی نسلوں کو خبردار کرتے تھے۔ تو اس نے اس ستارے کے طلوع ہونے سے اعلان کر دیا۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی، کہ بنی اسرائیل میں اس بچے کی پیدائش نہیں ہوئی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا۔ انہوں نے کہا چپ کر، ابھی سے تجھے شور مچاتا ہے خواہ مخواہ، بنی اسرائیل سے نبوت کیسے نکل سکتی ہے؟ بنی اسرائیل تو
نبی چلے آ رہے ہیں اور نبوت انہی میں ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی، اس کو خاموش کروا دیا۔ لیکن اس نے کہا تم جو چاہو کہو، آج میں نے علامات سے جان لیا ہے کہ اس نبی کی ولادت ہو چکی ہے اور اس نبی کی ولادت سے بنی اسرائیل سے نبوت نکل۔ دوسری روایت یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بات ہے انہوں نے یہ واقعہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا یا کسی اور سے، کہ اس وقت وہ ان کی تو پیدائش بہت بعد میں ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک یہودی سکونت پذیر تھا، مکہ شریف میں وہ رہتا تھا۔ ظاہر بات ہے اس نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اس کو علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوگی، اسی لیے وہ مکہ شریف میں مقیم تھا، ورنہ مکہ شریف میں یہودیوں کا کوئی قبیلہ نہیں رہتا تھا۔ مدینہ منورہ میں 3 قبیلے ان کے رہتے تھے، تو وہ مکہ شریف میں رہتا تھا۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ کے پیارے رسول کی ولادت باسعادت ہوئی، اس یہودی نے قریش کی ایک محفل میں جا کے پوچھا، ہے قریش، کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قوم نے اپنی بے خبری کا اظہار کیا، لوگوں نے کہا بھئی ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کرو، ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت یعنی بالوں کا ایک گچھے کی شکل میں ہوگا۔ یہ سن کر لوگ گئے، پتہ چلا کہ حضرت عبد المطلب کے مرحوم بیٹے جن کا چند ماہ پہلے انتقال ہو چکا ہے، ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور ان کا نام انہوں نے حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس یہودی نے یہ بات سنی تو غش کھا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا بھائی؟ بچہ تو حضرت عبد المطلب کے ہاں ان کا پوتا پیدا ہوا ہے، باپ اس کا فوت ہو چکا ہے، تو تجھے کیا ہوا، تو کیوں بے ہوش ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے بے ہوش ہوا ہوں کہ آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی ہے کہ یہ اس امت کا نبی ہے، نبی آخر الزماں ہے کہ قیامت تک جس کا کلمہ پڑھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے وقت ہی پہلی کتابوں کے جو عالم تھے بچپن میں ہی انہوں نے جان لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں؟ جب علامات سے وہ جانتے تھے تو سب کچھ بچپن میں ہی جان لیا، پھر حضور کے معجزات کو دیکھ کے کیوں نہیں مانا؟ تو صرف اور صرف ضد اور ہٹ درمی۔ اندر سے تو مکہ کے سارے کافر بھی جانتے تھے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے کہ سرداری جائے گی۔ اور یہودی جو تھے اس وقت وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بچپن سے جانتے تھے، جوانی میں انہوں نے ساری علامات دیکھ لی، معجزات دیکھ لیے، لیکن مانے اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا نہیں، ضد ہٹ درمی تعصب یہ چیز مانے آئی اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرحال جب مدینہ منورہ میں حضور کے بچپن میں یہ واقعہ ہوا تو حضرت آمنہ کو خدشہ پیدا ہوا تو وہاں سے رخت سفر باندھا چل پڑی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ مکہ شریف کے رستے میں ایک جگہ کوئی آبادی تھی، ابوا شریف، ابوا نام کا ایک گاؤں تھا۔ وہاں پہنچ کے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئیں، بیماری زیادہ بڑھی اور وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا، وہیں پہ ان کو دفنا دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے۔ جب حضرت آمنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے ایک شعر کہا، سیرت نگاروں نے لکھا، انہوں نے کہا کل حی میت وکل جدید بال، جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا، اپنا اپنا وقت گزار کے کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے جاتا ہے، جانا سب نے ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جو آئے گا وہ جائے گا۔
اور ہر نئی چیز جو ہے اس نے پرانا بھی ہونا ہے۔ وَكُلُّ كَبِيرٍ يَفْنَى، اور ہر بڑی چیز بھی فنا ہو جائے گی۔ وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرِي بَاقٍ، میں نے بھی، میرا بھی انتقال ہونا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، یعنی بیماری اس نہج پہ، اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، لیکن سن لو، ذکری باق، میرا ذکر باقی رہے گا۔ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میں نے ایک بڑا پاک باز بچہ میرے ہاں پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ حضرت آمنہ نے اس وقت اپنے انتقال کے وقت یہ فرمایا کہ میرا ذکر باقی رہے گا۔ حفیظ جلندری، جنہوں نے اشعار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے، اور شاہ نامہ اسلام ان کی کتاب کا نام ہے، انہوں نے حضور کی بچپن سے پہلے کے احوال، بچپن کے احوال، پھر اس کے بعد جوانی کے، اور اس کے بعد پھر حضور کے اعلان نبوت کے بعد تمام احوال کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ لیکن یہ جو پیریڈ ہے بچپن سے لے کے حضور کے اعلان نبوت پر، اس کو ذرا انہوں نے مختصر ایک ہی باب میں لکھا ہے، لیکن کہتے ہیں تمنا تھی حفیظ کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی۔ کہتے ہیں مجھے زیادہ موقع ملتا تو پھر بیان کرتا میں حالے نو نالے گلشن خوبی، دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی، حضور کے بچپن کو اور جو کمالات اس وقت ظاہر ہوئے، کہتے ہیں چاہتا تو یہ تھا کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا، لیکن اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکا۔ آگے کہتے ہیں مدینہ کے سفر میں ماں کی ہمراہی بیان کرتا، اور پدر کے مدفن راحت سے آگاہی بیان کرتا۔ کہتے اگر مہلت ہوتی تو میں بیان کرتا کہ حضور کا سفر مدینہ شریف کا بچپن میں، اور اپنے ابا جان کی قبر پہ حاضری، اس کو میں تفصیل سے بیان کرتا۔ آگے کہتے ہیں بیان کرتا وفات آمنہ کا حال حسرت زا، بیان کرتا مقدس ہو گیا کیوں خطہ ابوا۔ ابوا ایک غیر مشہور گاؤں تھا، وہاں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، لیکن وہ قیامت تک اب کیوں مشہور ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ وہاں مدفون تھیں۔ بدقسمتی سے کچھ عرصہ پہلے حضور کی والدہ محترمہ کی قبر کا نشان وہاں سے ختم کر دیا گیا ہے، اور وہاں جانے پہ اب پابندی ہے کہ وہاں اس طرف کوئی جا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال وہاں خطہ ابوا جو ہے وہ اس وجہ سے قیامت تک کے لیے اہل محبت کے لیے وہ ایک عقیدت کی جگہ ہے کہ حضور کی والدہ وہاں مدفون ہیں۔ اور فرماتے ہیں بیان کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، والد تو پہلے ہی، حضور کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں بیان کرتا کہ جب اٹھتا ہے سر سے سایہ مادر، یتیم اس وقت آنسو پوچھتے ہیں منہ سے کیا کہہ کر، اور بیان کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے، والد محترم تو پہلے انتقال کر چکے ہیں، اب حالت سفر میں اپنے شہر سے سینکڑوں میل دور والدہ کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بیان کرتا کہ جب غربت میں یہ صدمہ گزرتا ہے، تو 6 سالہ یتیم
اس وقت کیسے صبر کرتا ہے. 6 سال کا بچہ جو پہلے یتیم ہے، اب ماں کی وفات کا صدمہ سہ رہا ہے، کیسے وہ یعنی صبر کرتا ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ جعفر بن محمد. حضرت امام محمد باقر جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے اور وہ حضرت علی کے. تو حضرت علی کے پڑپوتے حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ حضور کے والد گرامی ان کا انتقال ہو گیا حضور کی ولادت سے پہلے. 6 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 2 سال بعد 8 سال کی عمر میں دادا جان بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ظاہری سہارے سارے اٹھ گئے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کی کامیابی جو ہے وہ فلاں کی مرہون منت ہے، فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ صرف رب ذوالجلال کا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو کامیابی عطا فرمائی. حضرت سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں: او محبوب حبیب ربانا، او محبوب حبیب ربانا، حامی روزی حشر دا آپ یتیم یتیماتائی، ہاتھ سرے تے دھرے دا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ میرا محبوب نہ اپنوں کا نہ غیروں کا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، بس میرا محتاج ہے، اور میں ہی اپنے محبوب کو کامیاب کرنے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.